إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. انتہائی لائق احترام معزز و مکرم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ کے آغاز میں دو احادیث آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ پہلی حدیث جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر، کہ وہ شخص جس کے دل میں تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اسی تکبر کی حالت میں اس کی موت آئی، اس نے اس سے توبہ نہیں کی تھی، ورنہ انسان اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ کے ذریعے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ موت آنے سے پہلے انسان اگر شرک سے بھی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کی اور شرک کی حالت میں انسان مر گیا تو پھر اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اور جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی، اس نے معافی نہیں مانگی اللہ تعالیٰ سے، توبہ نہیں کی، تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، ایک بندہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر میں شامل ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ رب العزت خود بھی بہت ہی خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لہذا اچھے کپڑے پہننا اور اچھا جوتا پہننا یہ تکبر کے اندر نہیں آتا۔ پھر تکبر ہے کیا؟ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ ایک انسان حق بات کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ ایک یہ حدیث۔ دوسری حدیث اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنی موت سے پہلے یہ کہا تھا کہ آمرک باثنین وانہاک عن اثنین، کہ میں تمہیں دو باتوں کا حکم دیتا ہوں اور دو باتوں سے منع کرتا ہوں۔ ایک باپ اپنی موت کے وقت اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو کیا وصیت کر رہا ہے، اور وصیت کرنے والا کون ہے؟ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں۔ اور آج ہم بھی دیکھیں کہ ہم
ہم میں سے کوئی بھی شخص اس کے ذہن میں کیا ہے کہ وہ اپنی موت کے وقت وہ اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو کس بات کی وصیت کرے گا؟ ایک نبی اپنے بیٹے کو موت سے پہلے 2 باتوں کا حکم دے رہا ہے اور 2 باتوں سے منع کر رہا ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آمرک بلا الہ الا اللہ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ پہ قائم رہنا، اس عقید توحید کو مضبوطی سے تھام لینا۔ لا الہ الا اللہ کو پڑھنے کے بعد پھر تم نے اللہ رب العزت کی توحید میں کسی کو شریک نہیں بنانا، اللہ کی وحدانیت میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں بنانا۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ جس کا حکم دے رہے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو، یہ اللہ رب العزت کی توحید ہے۔ عقید توحید پر قائم رہنے کی وصیت کرنی چاہیے اپنے ایک باپ کو کہ وہ اپنی اولاد کو اسی چیز کی نصیحت کرے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا کی تھی وہ کیا تھی؟ انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچائے رکھنا کہ ہم بتوں کی پوجا کی طرف لوٹ جائیں۔ بتوں کی پوجا کرنے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ بتوں کی پوجا سے مجھے اور میری اولاد کو بچائے رکھنا۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے بیٹے کو عقید توحید کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دے رہے ہیں، اور پھر انہوں نے لا الہ الا اللہ اس کلمہ طیبہ کی فضیلت بیان کی۔ کہنے لگے بیٹا یاد رکھنا، اگر آسمانوں اور زمین کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور بلکہ آسمانوں اور 7 زمینوں کو، 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور لا الہ الا اللہ یہ جو کلمہ توحید ہے اس کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ والا جو پلڑا ہوگا وہ نیچے جھک جائے گا، اس کا وزن زیادہ ہوگا بنسبت دوسرے پلڑے کے جس میں 7 آسمان اور 7 زمینیں ہوں گی۔ اور پھر نوح علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ 7 آسمان اور یہ 7 زمینیں کسی ایک بند دائرے میں ہوتے تو یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو تباہ کر دیتا۔ یہ اتنا پاورفل کلمہ ہے، یہ اتنا طاقتور کلمہ ہے، اور ظاہر ہے کہ جتنی پاور اور جتنی طاقت کلمہ توحید کے اندر ہے وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں، کیونکہ سب سے زیادہ طاقتور اللہ رب العزت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا بھی یہی معنی ہے۔ آپ جب یہ پاورفل کلمہ پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ کو پھر کسی اور طاقت کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے، اللہ رب العزت اپنے بندے کی مشکلات کو ٹالنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ جیسی پاور اگر کسی کو مل گئی تو پھر اس کو کسی اور طاقت کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو پہلی بات جس کا حکم دیا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وہ کلمہ توحید ہے، اور دوسری بات کہنے لگے میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ ہمیشہ سبحان اللہ و بحمدہ بھی پڑھتے رہنا۔ یہ ایسا عظیم کلمہ ہے، یہ اللہ رب العزت کا عظیم ذکر ہے کہ فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، کہ یہ ہر چیز کی دعا بھی ہے اور اسی کے ذریعے مخلوق کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہ کتنا زبردست کلمہ ہے یہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ پاک ہے، تمام نقائص سے اور تمام عیوب سے پاک ہے، اور اپنی تعریف کے ساتھ اس میں اللہ رب العزت کی پاکیزگی تقدیس بھی بیان کی جا رہی ہے، اور اللہ رب العزت کی تعریف اور اس کے شکرانے بھی بیان کیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، کہا بیٹا یہ کلمہ نہیں چھوڑنا، ایک وہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا یہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہی جو کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ یہ ہر چیز کی دعا ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز اسی کلمے کے ذریعے اللہ رب العزت سے دعا مانگتی، اور اسی کے ذریعے ہی تو کائنات کو رزق دیا جاتا ہے۔ لہذا اگر کسی کے رزق کے اندر کمی کا سامنا ہو، کسی کو روزگار کے مسائل کا سامنا ہو، رزق کے اندر تنگی کا سامنا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ کثرت کے ساتھ پڑھا کر،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد گرامی بھی ہے کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ یہ بہت ہی عظیم کلمہ ہے، اور یہ ان 2 کلمات میں سے ہے کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 کلمے اللہ رب العزت کو بہت ہی پیارے ہیں، اور زبان پہ وہ پڑھنے میں بہت ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بہت ہی وزنی ہوں گے۔ صحیح بخاری کی جو سب سے آخری حدیث ہے وہ یہی ہے، اور یہ 2 کلمے کیا ہیں؟ اللہ کو پیارے، پڑھنے میں زبان سے بہت ہی ہلکے اور آسان، لیکن ترازو میں بہت ہی وزنی اور بہت ہی بھاری، یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان 2 کلمات میں سے ایک وہ کلمہ ہے جس کی وصیت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہی تھی، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کو پڑھتے رہنا اور اس کو نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ وہ 2 باتیں ہیں جن کا حکم دیا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اور جن 2 باتوں سے منع کیا تھا، انہاک عن اثنین، وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ میں تمہیں 2 باتوں سے منع کرتا ہوں کہ ایک تو شرک سے بچے رہنا اور دوسرا تکبر سے بچے رہنا۔ ہم نے پہلی جو حدیث بیان کی تھی وہ تکبر کے متعلق تھی، تو یہ دوسری حدیث بھی اسی کے متعلق ہے کہ نوح علیہ السلام نے شرک سے بھی منع کیا، اپنے بیٹے کو تکبر سے بھی منع کیا۔ جب یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی نوح علیہ السلام کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اس طرح وصیت کی تھی اپنی موت سے پہلے، تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے کہا ہے اللہ کے رسول، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہمیں اس کا تو پتہ ہے، لیکن یہ کبر جس سے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو منع کیا، یہ کبر کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی، فرمایا کہ الکبر سفہ الحق وغمس الناس، کہ کبر جو ہے یہ حق بات کو ٹھکرانا ہے اور لوگوں کو حقیق سمجھنا ہے۔ پہلی حدیث میں بھی جس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس میں بھی کبر کی یہی ڈیفینیشن اور یہی تعریف کی گئی، اور اس حدیث میں جس کے راوی عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں، اس میں بھی کبر کی یہی ڈیفینیشن کی گئی۔ گویا کہ تکبر کہ جو رائی کے دانے کے برابر بھی ایک انسان کے دل میں ہو اور اسی پر اس کی موت آ جائے تو توبہ نہیں کی، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ تکبر 2 چیزوں کا نام ہے، ایک حق بات کو ٹھکرا دینا، اور حق کس چیز کا نام ہے؟ حق وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالی نے حق قرار دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سورۃ محمد کو آپ اٹھائیے، اس کے شروع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، جس چیز کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا اس پر ایمان لانے والے، اللہ نے ان کی تعریف کی، اللہ نے ان کی فضیلت بیان کی کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ ان کے حال کو سنوار دیتا ہے۔ تو وہ حق کیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا؟ فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو چیز نازل کی گئی وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی 2 چیزیں، ایک اللہ کا کلام یہ قرآن مجید، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح ارشادات گرامی، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ گویا کہ قرآن اور حدیث ان 2 چیزوں کو ہی حق کہتے ہیں۔ حق اگر آپ نے تلاش کرنا ہوگا تو وہ قرآن اور حدیث سے ہی ملے گا، قرآن اور حدیث سے باہر حق مل ہی نہیں سکتا۔ حق ہے تو وہ قرآن اور حدیث کے اندر ہی ہے، حق قرآن اور حدیث کے باہر نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ کسی مسئلے کو رد کر دے، ٹھکرا دے، قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ کسی مسئلے کو ٹھکرا دے، انکار کر دے، گویا کہ وہ تکبر کے اندر مبتلا ہے، اور یہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہو کسی انسان کے دل میں تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو۔ کس قدر سنگین معاملہ ہے۔ آج بہت سارے لوگ قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ جو برحق مسائل ہوتے ہیں ان کو ٹھکرا دیتے ہیں، احکامات کو ٹھکرا دیتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، کسی بھی عذر کی بنا پر، کسی بھی بہانے کی بنا پر۔ حق بات کو ٹھکرا دینا کس قدر خطرناک ہے۔
اور دوسری چیز وہ ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا. بعض لوگ مال و دولت کی بنا پر دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ جاہ و منصب کی بنا پر، اگر اللہ نے کسی عہدے پر پہنچا دیا، کسی منصب پہ پہنچا دیا، اس عہدے اور منصب کی بنا پہ دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، کسی خاطر میں نہیں لاتے ہو، ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، انسان ہی نہیں تصور کرتے. یہ عہدے داروں اور منصب والوں کی دنیا ہی کوئی اور ہوتی ہے. اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کر رہا، اور کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے علم کی بنا پر، کئی لوگ اپنی فطانت کی بنا پر، اپنی شطارت کی بنا پر کہ میں بڑا شاطر ہوں، بڑا ذہین ہوں، اس کی بنا پر تکبر کرتے ہیں. کئی لوگ جو ہے وہ اپنی بصیرت کی بنا پہ، کئی لوگ اپنے علم کی بنا پہ، اپنی خطابت کی بنا پہ، اپنی قرات کی بنا پہ مختلف بنیادوں پر لوگ تکبر کرتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں یاد رکھنا، یہ تکبر جو ہے یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، تکبر کرنا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تکبر بڑائی آسمانوں اور زمین میں کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں اور زمین میں کبریائی اگر ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے. اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے المتکبر، الکبیر، المتعال. یہ تین نام ہیں اللہ رب العزت کے جو قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے ہیں. ان تینوں ناموں کا معنی یہی ہے کہ بڑائی اللہ رب العزت کے لیے اور بلندی صرف اللہ رب العزت کے لیے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار وفی روایہ القیتہ فی جہنم. کہ کبریائی اور بڑائی جو ہے یہ میری اوپر والی چادر ہے اور عظمت میرا ازار بند ہے. جو شخص بھی ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے کھینچنے کی یا چھیننے کی کوشش کرے گا، تکبر یعنی بڑائی کو یا پھر عظمت کو، ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، القیتہ فی جہنم، اس کو میں جہنم کے اندر پھینک دوں گا. قذفتہ فی النار، اس کو جہنم کی آگ کے اندر پھینک دوں. بڑا ہی سنگین معاملہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے اور بڑائی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کسی بھی انسان کو، کسی بھی بنا پہ، رنگ و نسل کی بنا پہ بھی نہیں، خاندان کی بنا پہ بھی نہیں، اپنی جاب کی بنا پہ بھی نہیں، عہدہ اور منصب کی بنا پہ بھی نہیں، مال و دولت اور بینک بیلنس کی بنا پہ بھی نہیں، اچھی گاڑی اور اچھے بنگلے کی بنا پہ بھی نہیں، اچھے کپڑوں کی بنیاد پہ بھی نہیں. کسی بھی بنیاد پہ آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ ایک انتہائی حقیر سے نطفے سے پیدا کیے گئے. کس بات پہ آپ تکبر کرتے؟ حقیر سا نطفہ جس سے پیدا کیا گیا ہر انسان کو، کس بنیاد پہ انسان جو ہے وہ بڑا بنا پھرتا ہے؟ تو میرے بھائیوں لوگوں کو حقیر سمجھنا جو ہے یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. اے ایمان والو، کوئی بھی لا يسخر قوم من قوم، کوئی بھی قوم کسی قوم کا مسخرہ نہ اڑائے. مسخرہ کیوں اڑایا جاتا ہے؟ ظاہر ہے سامنے والے بندے کو آپ یا سامنے والی قوم کو آپ اگر حقیر سمجھیں گے تو تبھی آپ اس کا مسخرہ اڑائیں گے، اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھیں گے تو تبھی آپ اس کا مسخرہ اڑائیں گے. تو اللہ نے اس سے منع کیا ہے. ایمان والے مردوں کو بھی اور ایمان والی عورتوں کو بھی اللہ رب العزت نے منع فرما دیا. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. لا یظلمہ ولا یخذلہ، کہ مسلمان پہ نہ تو ظلم کرتا ہے نہ اس کو رسوا کرتا ہے اور نہ ہی اس کو حقیر سمجھتا ہے. اور اسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی برائی کے لیے بس اتنی ہی بات کافی ہے ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. یعنی یہ انسان کے برے ہونے کے لیے بس اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. تو یہ اور اس کے علاوہ جتنی احادیث ہیں ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی بھی شخص کو کسی شخص پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے. اور یہاں یہ بھی بتاتا چلوں میرے بھائیوں
کہ تکبر جو ہے یہ بدبختی کی چابی ہے. تکبر کیا ہے؟ بدبختی کی چابی ہے. یعنی جس بندے کے اندر تکبر آتا ہے نا، وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے اپنے سامنے بدبختی کے دروازوں کو کھول لیا. وہ جیسے جیسے تکبر میں مبتلا ہوگا ویسے ویسے وہ بدبختی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. اس کی دلیل وہ ابلیس کا تکبر ہے. ابلیس نے تکبر کیا، اللہ رب العزت نے اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے. اس نے تکبر کیا، کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے اللہ تو نے آگ سے پیدا کیا اور آگ تو اوپر کو جاتی ہے، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی تو ہمیشہ نیچے رہتی ہے، اس کو روندا جاتا ہے، تو میں کیوں اس کے سامنے سجدہ کروں؟ اس نے تکبر کیا، اور اس تکبر کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کو ہمیشہ کے لیے اس کو راندہ درگاہ قرار دے دیا، اس کو ملعون قرار دے دیا، اس کو اپنی طرف سے لعنت کا مستحق قرار دے دیا، پھٹکار کا مستحق قرار دے دیا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو تکبر ہے یہ کیا ہے؟ یہ بدبختی کی چابی ہے، یہیں سے ابتدا ہوتی ہے. تو اس لیے تکبر جو ہے یہ انتہائی بہت ہی تباہ کن چیز ہے، اور اس کی تباہ کاریاں بہت ہی زیادہ ہیں. ان تباہ کاریوں میں سے ایک یہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت نہ تو بات چیت کرے گا، نہ اللہ رب العزت ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا. لا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم، اور اللہ تعالیٰ انہیں پاک بھی نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے. وہ 3 بدبخت لوگ کون ہیں؟ ان میں سے ایک المنان جو کہ احسانات جتلاتا ہے، دوسرا المسبل ازارہ جو کہ اپنے نیچے والے جو اس کا کپڑا ہے، چاہے وہ چادر ہو، چاہے وہ شلوار ہو، پینٹ ہو، جو بھی اس نے نیچے پہنا اس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا انسان، وہ بھی ایسا ہی بدبخت انسان ہو. اور تیسرا انسان عائل مستکبر، ایک بندہ ہے تو غریب ہے، کچھ نہیں، پلے کچھ نہیں ہے، لیکن وہ تکبر کرتا پھرتا ہے، چلتا ہے تو اکڑ کے چلتا ہے. لا تمشی فی الارض مرحا، تکبر کے ساتھ مت چلو، اللہ نے اس سے منع کیا. تو ہے غریب لیکن وہ تکبر کرتا ہے، یہ وہ بدبخت انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے نہ بات کرے گا، نہ اس کی طرف دیکھے گا، نہ اس کو گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ اس کے لیے دردناک عذاب بھی ہو. یہ تباہ کاریوں میں سے ایک تباہ کاری ہے اس شخص کے لیے جو کہ تکبر کرتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو دنیا کے اندر بڑا بنا پھرتا ہے، لوگوں کے سامنے اکڑ اکڑ کے چلتا ہے، بڑائی اور تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے، قیامت کے دن جب تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، ان کی شکلیں انسانوں کی ہوں گی لیکن جسامت کے اعتبار سے وہ چونٹیوں کی طرح ہوں گے، چونٹیوں کی طرح، شکل و صورت انسانوں کی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ کر سکتا ہے ایسے. اللہ تعالیٰ ان کو ذلت و خواری کے ساتھ جہنم کی ایک جیل کے اندر بھیج دے گا جس کا نام بولس ہوگا، اور اس جیل کے اندر جہنمیوں کو جو کہ یہ تکبر کرنے والے ہوں گے ان کو جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی پیپ پلائی جائے گی، والعیاذ باللہ. یہ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری تباہ کاریاں ہیں میرے عزیز بھائیوں. خلاصہ یہ ہے کہ کبر اور تکبر یہ اللہ رب العزت کا خاصہ ہے. میں اور آپ، ہمارے لیے ہمیں یہ چیز زیب دیتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے تواضع، عاجزی، انکساری کا مظاہرہ کریں. اللہ کے سامنے بھی، اللہ کے احکامات کے سامنے بھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے سامنے بھی، اور اللہ کے بندوں کے سامنے بھی ہم تواضع، عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کریں، نہ کہ تکبر اور بلندی اور بڑائی کا مظاہرہ کریں. یہ اللہ رب العزت کا خاصہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد عزیز بھائیو اور دوستو، سورۃ القصص میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ وہ جو آخرت کا گھر ہے اور آخرت کے گھر سے مراد جنت ہے، اس کو ہم نے کن کے لیے تیار کیا ہے؟ الذین لا یریدون علوا فی الارض، کہ جو زمین میں چلتے ہوئے وہ بڑائی کا مظاہرہ نہیں کرتے، وہ تکبر کا مظاہرہ نہیں کرتے، بلکہ وہ زمین پہ چلتے ہیں تو عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اور ان کے دلوں کے اندر بھی بڑائی نہیں ہوتی ہے، ان کے دلوں کے اندر بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں کسی سے برتر ہوں، کسی سے بڑا ہوں، اور وہ یعنی ان کے دل بھی تکبر سے خالی، اور زمین پر چلتے ہوئے ظاہری طور پر بھی وہ جب چلتے ہیں تو عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ جو آیت ہے یہ اللہ رب العزت نے قارون کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد ذکر کی، اور آپ جانتے ہیں کہ قارون جو قوم موسیٰ میں سے تھا، اور اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی تھیں کہ جن چابیوں کو ایک بہت بڑی جماعت اٹھاتی تھی، اور اس کو انہی خزانوں پہ ناز تھا، اور انہی خزانوں پہ ناز کرتے ہوئے اس نے اللہ رب العزت کے احکامات سے بغاوت کی تھی، اس نے تکبر کیا تھا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ رب العزت نے اس کو اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک بندہ زمین پہ چل رہا ہوتا ہے، بلکہ ایک بندہ زمین پہ چل رہا تھا اور وہ نازاں تھا اپنے خزانوں پر، تکبر اور بڑائی کے ساتھ وہ چل رہا تھا، اور اس نے اپنے نیچے جو کپڑا پہنا تھا اس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا رکھا تھا، تکبر کے ساتھ چلتے ہوئے جو اپنے خزانوں پہ نازاں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا، اب وہ قیامت تک کے لیے وہ زمین کے نیچے دھنستا چلا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے معلوم یہ ہوا کہ تکبر جو کہ اللہ رب العزت کا خاصہ ہے، اگر اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے اندر بھی یہ تکبر آئے گا اس کا انجام ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں، اس لیے ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان اس کو میں بیان کر کے آج کا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من فارق الروح جسدہ وهو بریء من ثلاث، کہ جس کی روح اس کے جسم سے اس حالت میں نکلی کہ وہ تین چیزوں سے بری ہے، تین چیزوں سے بری تھا، تو اللہ رب العزت اس کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ یعنی موت اس حالت میں آئی کہ وہ تینوں چیزیں اس کے اندر نہیں تھی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا وہ تین چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ تکبر سے بری، تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر نہیں، دوسرا قرض سے بھی پاک، اس کے اوپر کسی کا قرض نہیں، وہ قرض ادا کر کے جا رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے تو وہ اگر اس کے اوپر قرض تھا تو وہ قرض ادا کر کے جا رہا ہے، اور تیسری چیز یہ کہ اس نے کبھی خیانت نہیں کی، کبھی بھی اس نے خیانت نہیں کی۔ ان تین چیزوں سے پاک ہو کر جو بندہ جا رہا ہے اس دنیا سے، اس کے جسم سے روح نکل رہی ہے، تو وہ شخص سیدھا جنت میں داخل ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان تین چیزوں میں سے ایک چیز تکبر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ کہیں ہمارے اندر بھی تکبر تو نہیں ہے، اور خصوصاً وہ جو تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تکبر کس چیز کا نام ہے؟ حق بات کو ٹھکرانے کا نام ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ اگر ایسی کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو یہ بہت ہی مؤذی اور بہت ہی خطرناک مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس قسم کی چیزوں سے توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو تکبر سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اللہ رب العزت ہمیں
खयानत से भी बचने की तौफीक दे, और अगर किसी भाई पे कर्जा है तो उसको अल्लाह ताला उसके कर्जों को अदा करने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा अज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अदिल्ल शिर्क वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिल मुमिनीन वल मुमिनात व लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाई मिनहुम वल अमवात। اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.